السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 134 تک کور کیا تھا سورۃ آل عمران، آج ہم پڑھیں گے 135 انشاءاللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی سب سے اچھی خوبی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان سے جب بھی کبھی غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، وہ فوراً سے توبہ کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اگلی آیت ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیں کتنا بہترین اجر ہے ان کے لیے جو فوراً سے توبہ کر لیتے ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمانا، ہمیں اس رستے پر استقامت دینا۔ جب بھی ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے ہمیں فوراً رجوع اللہ ہم کرنے والے ہوں، اپنے رب سے معافی مانگنے والے ہوں اور فوراً سے تائب ہونے والے ہوں اور اللہ سے توفیق مانگنے والے ہوں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر جما دے، ہمارے قدموں کو ہمارے صراط مستقیم پر جما دے۔ اگلی آیت ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ کہ بہت ساری امتیں حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کتنی امتیں گزر چکی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ بہت ساری قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں جس کا ہم ذکر قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے وہ پھر اپنے اعمال کا دنیا میں ہی بدل پا لیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو جس نے اپنا مقدر کر لیا تو پھر اللہ کی رحمت کہاں کیسے اس پر آ سکتی ہے۔ اگلی آیت ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، کھلی تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ہدایت دیتی ہے، اور جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور ہدایت کی طلب ان کے اندر نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، تو پھر ان کو انصاف آیات سے، بینات سے، کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں دکھائی ہیں ان سے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر ایمان کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے صحابہ کا ایمان تھا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، چاروں خلیفہ جو گزرے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو بہترین دور تھا، جو صحابہ کرام کا دور تھا، جن کے اندر مضبوط ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے جیسا ایمان ہوگا تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگلی آیت ہے إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْهٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْهٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں۔ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے، تو تم اس چوٹ پر کیوں ہمت ہارو۔ جنگ احد نہیں، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں الفاظ ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور اللہ جو ظالم ہیں ان کو پسند نہیں، ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر لے کس کو، ان لوگوں کو، اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ کہ ظالم لوگوں اللہ کو پسند نہیں۔ اور اس آزمائش کے ذریعے سے آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ مومن اور کافر دونوں الگ الگ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں۔ اللہ کی بھی یہی تھی کہ ان کو الگ کر دیا جائے۔ ام حسبتم، اگلی آیت ہے ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان کو پرکھ لے۔ دیکھیں ہم دنیا میں اگر کوئی بھی سودا لینے چاہتے ہیں نا، سودا لینے جاتے ہیں تو ہم اچھی طرح چھان پھٹک کر دیکھتے ہیں اصلی ہے یا نقلی، اور جب ہماری تسلی ہو جاتی ہے پھر ہم لیتے ہیں۔ تو اللہ بھی اسی طرح مومنوں کی آزمائش کرتا ہے کہ سچے مومن کون ہیں اور منافق کون، اور جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں، ان پر اللہ ضرور اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ اشارہ ہے شہادت کے ان تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اگلی آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو واضح کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں۔ یہ بات ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، کہ ایسے تھوڑ دلے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں شخصیت پرستی کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے، کہ جو اللہ کو مانتا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام لوگ سکتے میں آ گئے، یہاں تک کہ سیدنا عمر بھی ڈگمگا گئے، اور وہ ایسے ہی سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے، جیسے انہوں نے اللہ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، بالکل اسی طرح کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی ہے، وہ وفات نہیں پائی انہوں نے، تو ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی آیت تلاوت کی تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی مجھے لگا جیسے میں زندگی میں پہلی بار اس آیت کو سن رہا ہوں، اور پھر میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا، میں فوراً سے وہ بیٹھ گئے، اور وہ بات ان پر عیاں ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت آنی تھی وہ آ چکی، کہ اور سیدنا ابو بکر نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ہر انسان کے مقدر میں ایک ہی موت ہے۔ تو یہاں اگلی آیت دیکھتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، کہ جو رات قبر میں آنی ہے نا وہی قبر میں آنی ہے، اس سے پہلے کوئی کتنا بھی کسی کو مارنے کی کوشش کر لے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کو ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ میدان جنگ سے جو لوگ بھاگے تھے کہ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہٰذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ ثواب کے معنی ہے نتیجہ عمل۔ ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد اور منافع ہیں جو انسان کو اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد اور منافع ہیں جو اس سعی و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملہ میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے نتائج پر۔ پھر ہے شکر کرنے والوں کی بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم شکر کرنے والوں کو ان کا جزا ضرور دیں گے۔ شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کی قدر شناس ہوں کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپائیدار کنار عالم کی خبر دی، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسانی سعی و عمل کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کے بعد کی زندگی
اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ یہ وسعت نظر اور یہ دوربینی و عاقبت اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دینوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں باوار ہوتے نہ دیکھے یا ان کا برعکس نتیجہ دیکھے اور اس کے باوجود اللہ کے بھروسے پر کام کرتا چلا جائے، جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ بہرحال آخرت میں اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، وہ شکر گزار بندہ ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ رزی میں مبتلا رہیں، جن کا حال یہ ہے کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک پڑیں، اور جن صحیح کوششوں کے یہاں باآور ہونے کی امید نہ ہو، جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ ناشکرے ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔ اگلی آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان میں سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری کو دیکھ کر بھی انہوں نے باطل پرستوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، سپر نہیں ڈالی۔ کہ جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسے پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار جو تھے 1000 کا لشکر تھا اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس چونکہ ایمان کی طاقت تھی، ان کے ایمان بہت مضبوط تھے، انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، وہ دنیاوی اسباب پر نہیں عموماً بھروسہ کرتا بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان جنگ میں اللہ کی خاطر لڑتا ہے، تو پھر اللہ بھی اپنی مدد بھیجتا ہے، اور اللہ نے اس قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں کو فتح یاب کیا جنگ بدر میں، اور کافروں کو زبردست شکست ہوئی، ان کے بہت سارے جیسے 70 کے قریب جو ان کے سردار تھے وہ مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کمزوری نہیں دکھاتے اور ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ بھی پھر ایسے صابروں سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ہم نے ابھی جو ترجمہ پڑھا، ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، کہ اپنے لیے اللہ سے بخشش بھی چاہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی چاہتے ہیں، اور اپنے کام میں جو اسراف ہو گیا، جو کمی بیشی ہوگی، جو زیادتی ہوگی، اس کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب کر۔ اگلی آیت ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں۔ کہ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کوششوں کی قدردانی کی اور ان کو دشمن پر فتح نصیب کی اور ان کے قدموں کو جما دیا،
اور انہوں نے بھی اللہ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جو اللہ سے آخرت کا ثواب چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی نیتوں میں اخلاص دے دے، عمل میں اخلاص دے دے، ہمارے قدموں کو اسلام پہ جما دے، جو ہم میں کمی بیشی ہے اے باری تعالیٰ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور ہمیں اپنے راستے میں استقامت عطا فرما۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔